او سلطان، میرے شیر، رحیم شاہ نے پرزور آواز میں اسے پکارا۔ جی آغا جان، وہ قریب آ کر سر جھکانے لگا۔ رحیم شاہ نے خوش ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آغا جان، ان میں سے ایک آدمی کو لایا ہوں، وہ سب بتائے گا۔ اس کا تو باپ بھی بتائے گا۔ رحیم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ اور جا کے فریش ہو جاؤ۔ اس کے کندھے کو تھپکی دے کر رحیم شاہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ شاور لینے لگا اور اپنے اوپر سے خون کے دھبے صاف کرنے لگا۔ روز کی روٹین ہونے کی وجہ سے اب اسے خون سے کوئی چڑ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ظالموں کا خون اسے ایک سکون کا احساس دلاتا تھا۔ آج معمول کے مطابق میں بہت کم رش تھا۔ وہ اپنے لسٹ کے مطابق سامان لے کر بھیڑ میں چلتے ہوئے واپس آ رہی تھی، جب گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ ایک مضبوط شخص سے ٹکرا گئی اور سب چیزیں زمین پر بکھر گئیں۔ اوہ، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا سڑک پر کوئی ایسے چلتا ہے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، جبکہ وہ کالے رنگ کے اسی کوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں غصہ اور دہشت لیے وہ عشا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس نے عشا کا گلا پکڑنا چاہا۔ اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی وہ غصے میں بول پڑی، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ سب چیزیں۔ کیا اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی لڑکی کی گری ہوئی چیزیں اسے اٹھا کر دینی چاہیے؟ اتنا کہہ کر عشا نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، پر سامنے والی لڑکی نے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ چپ چاپ اس کی گری ہوئی چیزیں اٹھا کے ایک تھیلی میں ڈال رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، اور سڑک پر تو بالکل اندھے ہو کے چلتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اپنی چیزیں اٹھانے کے بعد وہ اٹھی اور اس کے ہاتھ سے چیزیں لیتی ہوئی اپنی پونی ٹیل کو گھما کر پیچھے کرتی ایک سائڈ سے نکل گئی، اور وہ جو حیرانی کے عالم میں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے اپنی سرخ آنکھیں لیے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگا۔ آخر سلطان سے پنگا لینے کے بعد وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ جو اپنی دنیا میں مست ہو کر اپنی پونی ٹیل میں بندھے لمبے بالوں کو گھماتی ہوئی اپنی چیزیں سنبھالتی ہوئی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ایک گلی سے دوسری گلی میں ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایک بوڑھے آدمی کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تھوڑا قریب جانے پر آواز سنائی دینے لگی، انکل، اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو میری یہ شال لے لیں، میرے پاس اس کے علاوہ دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک سردی سے کانپتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کو اپنی شال دے رہی تھی۔ جیتی رہو بچی، اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ بوڑھے آدمی نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں انکل، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے اچانک قریب آنے پر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ خوبصورت خنجر نکالا اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ اتنے میں ایک گھر کے پاس آ کر وہ زن سے گھر کے اندر چلی گئی۔ شاید اس کی خوش نصیبی تھی جو آج وہ سلطان سے پنگا لینے کے بعد بچ نکلی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر حنا پر پڑی، جو کہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی تم، کتنی دیر لگا دی؟ میری کینڈی لائی ہو؟ اتنے سوال ایک ساتھ معصوم آواز میں سنتے ہی عشا ایک دم مسکرا دی۔ ارے بابا، ہاں ہاں لائی ہوں نا، وہ بس تھوڑی سی دیر ہو گئی، سوری۔ کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہی حنا نے اس کے ہاتھ سے کاٹن کینڈی لی
اور عشا کی گال پر ایک پیاری سی مہر ثبت کرتے ہوئے مسکرانے لگی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سے شفا نے اسے اندر آنے کو کہا۔ ہاں، لے آئی سب؟ شفا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، میں سب لے آئی ہوں جی، کہتی ہوئی وہ چیزیں ٹیبل پر رکھنے لگی۔ عشا، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیں آنٹی، وہ کرسی گھسیٹ کر پاس بیٹھ گئی۔ عشا، تم جانتی ہو نا کہ اب تم زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے بہت افسوس ہے بیٹا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھی فیملی نہیں ڈھونڈ سکی۔ شفا آنٹی کی آواز میں دکھ اور ندامت تھی، جسے عشا نے ایک چٹکی میں دور کیا۔ نہیں آنٹی، اس میں آپ کی تو کوئی گلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نصیب میں کوئی فیملی لکھی ہی نہیں تھی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، اور میں خوش ہوں اپنی لائف سے۔ ان بیکار کی امیدوں سے پیچھا تو چھوٹ گیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کسی اچھی جگہ یا گھر بھیج سکوں۔ شفا نے نم آنکھوں سے کہا تو عشا نے انتہائی سمجھداری سے جواب دیا۔ آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ خود کا خیال رکھ سکوں۔ میں نے پہلے ہی ایک جگہ انتظام کر لیا ہے، آپ میری فکر نہ کریں، آپ بس ان 2 بچوں کو آنے کا کہہ دیں، میں 2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی عشا کی آنکھوں میں آنسو کی برسات آ گئی، جسے وہ شفا آنٹی سے چھپاتی ہوئی اپنے چہرے پر بنا کسی تاثر کے وہاں سے جانے لگی۔ تو شفا نے روک کر پوچھا، کہاں جاؤ گی؟ آنٹی، وہ میری ایک دوست ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، تو میں نے اس سے بات کی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ ایک جھوٹ جو بس اسے اس موقع پر بول دینا ہی ٹھیک لگا۔ کون دوست؟ تم نے تو کبھی بتایا نہیں۔ شفا آنٹی اب بات کی تصدیق پر پہنچ آئی تھیں۔ ایک دوست ہے آنٹی، وہ آپ اسے نہیں جانتی، کوئی ہوتی تو بتاتی کون تھی، پر اس وقت عشا کے لیے بس وہ دو چھوٹی معصوم بچیاں زیادہ اہمیت رکھتی تھیں، جو کہ بے گھر تھیں، اور اس کے روم میں ان 2 کا زیادہ حق تھا۔ تو اس وقت جو جھوٹ بھی اس کے ذہن میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں 2 دن تک چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پر تم جہاں بھی رہو مجھ سے رابطے میں رہنا، سمجھ گئی نا؟ شفا کو عشا کی ہمیشہ سے ہی بہت فکر رہتی تھی، یہ بات عشا بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ جی آنٹی کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، شفا آنٹی نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ باہر جہاں کالی اور اندھیری رات کا پہرا تھا، وہاں ایک کھڑکی سے لگے ہوئے شخص نے سن کر ایک شیطانی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ میرے لیے تو آسانی ہو گئی، یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب وہ اپنے بستر پر لیٹے خالی آنکھوں سے بس یہ سوچنے میں لگی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی، میں اب کہاں جاؤں گی، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی گھر نہ کوئی جگہ ہے، یہاں کے علاوہ میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جاننے والا۔
اب میں کہاں جاؤں گی؟ آنٹی سے تو جھوٹ بول دیا، پر اب آگے سوچوں میں الجھتی ہوئی وہ بستر پر کروٹ لے گئی۔ سلطان کے لیے آج کی رات بہت مشکل تھی۔ آج پہلی بار کوئی لڑکی اس کے منہ پر اسے بدتمیز کہہ کر آسانی سے چلی گئی، اور وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ ہول رہا تھا۔ مار ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آخر بدتمیز جو ہوں۔ یہ کہتے ہی سلطان کی آنکھوں میں سرخی نمایاں ہونے لگی۔ احمد جہانگیر غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ جواب دو۔ تم جانتے ہو نا کہ ان دونوں لڑکوں کے پاس ہمارے ہر کالے کارنامے کا ثبوت ہے۔ وہ ایسے کیسے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں؟ لالا، وہ ہاتھ سے نہیں نکلے ہیں، بلکہ سلطان نے مار ڈالا ہے۔ ایک کانپتی ہوئی آواز نے اپنی بات مکمل کرنی چاہیے۔ فرقان نے اپنی بات مکمل کر کے احمد جہانگیر کی جانب دیکھا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ نے فرقان کو زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے آج وہ دونوں رحیم شاہ کے ہاتھوں لگ چکے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ احمد جہانگیر غصے سے چلا رہا تھا۔ ڈھونڈو کوئی کمزوری، کوئی ویک پوائنٹ، ان کا کوئی کچھ بھی جو ہاتھ لگے، اٹھا لو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور طیش کے عالم میں اپنی کرسی کو دور پھینکتے ہوئے اندر کی جانب چلا گیا۔ فرقان جو ابھی تک زمین پر پڑا تھا اٹھ کے شایان کے پاس آیا اور کہنے لگا، سلطان کے ہوتے ہوئے کیا ان کی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہے؟ ان دونوں کا پکڑا جانا مطلب احمد جہانگیر کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا آیا۔ شایان جو کہ ابھی تک بت بنا کھڑا تھا، بس سوچ رہا تھا کہ اب سلطان کے ہاتھوں مرنے کی باری اس کی ہے۔ ایک جھرجھری لے کر وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی روز کے معمول کے مطابق عشاء اپنے کام سے فارغ ہو کر شفا آنٹی کے کمرے میں آئیں۔ آنٹی، کیا آپ فری ہیں؟ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں عشاء بیٹی، آ جاؤ۔ آنٹی، میں آپ سے کچھ بات کرنے آئی تھی۔ ہاں بولو عشاء، کیا بات ہے؟ آنٹی، شفا آنٹی نے نرم لہجے میں کہا۔ آنٹی، وہ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ کیا حنا کے جانے تک میں یہاں روک سکتی ہوں؟ میرے ایسے چلے جانے سے وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ میری جان، میں جانتی ہوں تم حنا کو بہت چاہتی ہو، پر اس میں سچ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دو نئی آنے والی بچیاں، ان کے لیے روم خالی کرنا بہت ضروری ہے بیٹا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آنٹی، میں تو بس آنٹی، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ عشاء نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں بیٹا پوچھو، شفا آنٹی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آنٹی، کیا آپ بتا سکتی ہیں مجھے کچھ میرے ماں باپ کے بارے میں؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب شفا آنٹی نے بات کاٹ کر کہا، تم جانتے ہو نا عشاء، اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں آنٹی، پر اب تو میں یہاں سے جا رہی ہوں، تو کیا آپ اب بھی مجھے نہیں بتائیں گی؟ میں جاننا چاہتی ہوں آنٹی، وہ التجا کرنے کے انداز میں بولی۔ تو شفا کے دل پر رکھا ہوا پتھر ہٹ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شفا آنٹی نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟
اگر سننے کی ہمت رکھتی ہو تو سنو۔ صنم، تمہاری ماں کا نام صنم تھا، جو میری سب سے اچھی دوست تھی۔ میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، اسی کے جیسی خوبصورت آنکھیں، اسی کے جیسے نقوش مجھے تم میں صنم نظر آتی ہے۔ میں اور صنم بہت سال پہلے پاکستان سے یہاں آئے تھے۔ تمہارے ہاں وہ بہت اچھی لڑکی تھی عشا۔ صنم اور ابراہیم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ تمہاری ماں اس کی محبت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اپنے سارے قانون اور ساری حد بندیاں پار کر چکی تھی، لیکن ابراہیم اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ تمہاری ماں کو بس اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چاہتا تھا، اور اس نے صنم کی محبت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اپنی تسکین حاصل کرنے کے بعد اس نے صنم کو کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور چلا گیا۔ تمہاری ماں جو اس سے سچی محبت کرتی تھی، اپنی ذات کا تماشا بنتا نہ دیکھ پائی۔ تب میں نے یہ آرفنیج کھولا۔ تمہاری ماں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، میں واحد گواہ تھی، کیونکہ تم اس کی سچی محبت کی نشانی تھی۔ بنا شادی کی ایک بچے کی ماں بننا ہر کسی کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تمہاری ماں یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ شفا آنٹی نم آنکھوں کو بار بار صاف کرتی۔ جس رات تم اس دنیا میں آئی، اس رات تمہاری ماں تمہیں میرے گھر کے باہر ڈسٹ بن میں ڈال رکھ کر چلی گئی۔ صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو تم وہاں پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ایک نوٹ تھا۔ وہ تمہاری ماں کا آخری نوٹ تھا۔ شفا، اس دنیا میں اور کوئی نہیں جو اس کی حفاظت کر سکے، اس لیے میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس کا خیال رکھو گی۔ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ اس نوٹ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس دن کے بعد تم یہاں ہو، میرے پاس۔ وہ جو سامنے بیٹھی چہرے پر بنا کوئی تاثر لیے ساری کہانی سن رہی تھی، اس سے آگے سننے کی ہمت نہ کر پائی، اور ایک دم سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شفا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تلخ حقیقت سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ بنا کسی حس و حرکت کے ایک بے جان سا جسم لیے اپنی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر زیادہ دیر اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بس یہی ہے میری پہچان؟ کیا بس یہی ہوں میں؟ ایک ناجائز روتے ہوئے اس کی دماغ کی نس نس پھٹ رہی تھی۔ اپنی ذات کی حقیقت سن کر وہ کسی سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ کبھی اتنا نہیں روئی تھی، اور آج جیسے وہ بھرا ہوا دل، وہ رکے ہوئے آنسو سب نکلے تھے۔ ایک درد کی شدت سے وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے تلخ حقیقت، جسے اگر وہ نہ سنتی تو شاید ٹھیک تھا، پر آج وہ اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔